ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس جو گورنمنٹ کالج لاہور کا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، ون آف دا اولڈسٹ ان پاکستان، اور یہاں سے پولیٹیشین، بیوروکریٹس، پالیسی میکر نکلے. تو جو آج میرا وی لاگ ہے وہ پروفیسر فوزیہ پہ ہے، جو پروفیسر ہیں اور ایچ او ڈی ہیں پولیٹیکل سائنس کی. جاوید احمد شیخ سیمینار روم. جاوید احمد شیخ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا، پروفیسر تھا، ایک گریٹ انسان. اللہ بلیس ہز سول. ان دا آفس آف ڈاکٹر فوزیہ غنی. کیا حال ہے میڈم، آپ ٹھیک ہے؟ گلیڈ ٹو سی یو. تو میں تو خود پولیٹیکل سائنٹسٹ. آپ تشریف رکھیں جی. بہت شکریہ سر، آپ بھی پلیز. تو میڈم میرا وی لاگ آپ دیکھتی ہوں گی، یا ایک شغل ہم نے شروع کیا ہے. زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، میں بالکل فالو کرتی ہوں. اور آج میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ایک وی لاگ بناؤں. اور ابھی تو آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں. ہم تو اب ریٹائرڈ ہو گئے سروس سے بھی، بٹ پروفیسر تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. تو پڑھاتا ہوں میں اور یہ ریسرچ. تو آپ کچھ میرے ویورز کو اپنے بارے میں بتائیں جی. عظیم ادارے کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں. میرا ماسٹر یہاں سے ہے پولیٹیکل سائنس میں، اور پھر ماسٹرز کرتے ہی میں یہاں ریسرچ اسسٹنٹ اپوائنٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر پوسٹ آئیں، ریگولر اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اور اس کے بعد سے میں یہیں پہ ہوں. ماشاءاللہ میں لیکچرر بھی رہی، اسسٹنٹ پروفیسر بھی، ایسوسیٹ پروفیسر بھی، اور 23 میں فل پروفیسر بھی ہوئی پولیٹیکل سائنس میں. اور یہ سب کچھ میرے اس ادارے کی وجہ سے ہوا. اس ادارے میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے کولیگز ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو میرے ٹیچرز اور میرے مینٹورز ہیں، ان کی وجہ سے میں یہاں بیٹھی ہوں اور یہاں پہنچی ہوں. تو آپ پروفیسر ہیرلڈ لاسکی کی طرح، جس نے گرامر آف پالیٹکس لکھی، وہ بھی آکسفورڈ میں پیدا ہوا اور وہی بڑا ہوا اور وہی ٹرو سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں نے لوگوں کے لیے بڑا ایک شاید اسٹانشنگ بھی ہو، لیکن میں نے، میرا خیال ہے کہ اپنی ٹوٹل ایج جتنی میری ابھی ہے، اس کی ہاف سے زیادہ ایج تو میں نے یہاں گزاری ہے. آپ مطلب یو آر اے ٹرو راوین. یہ جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، ون آف دا اولڈسٹ جی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ کالج اینڈ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. اور بلکہ اس کو تو اب 62 سال ہونے والے ہیں، کیونکہ اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1964. لیکن پولیٹیکل سائنس ایز اے سبجیکٹ تو بہت پرانا ہوگا. یہ بہت پرانا ہے، کیونکہ یہ بی اے میں BA 2 years کا تھا جب یہ آفر ہوتا تھا. انگلش لٹریچر، پولیٹیکل سائنس اینڈ اکنامکس، یہ تو کیا کہنا چاہیے کہ امپورٹنٹ اور اٹریکٹیو سبجیکٹس تھے آل اوور پاکستان، اور اسپیشلی ان لاہور، کہ جہاں پہ یہ گورنمنٹ کالج میں یہ آفر کیے جاتے تھے. اور اسٹوڈنٹس ور یوزڈ ٹو کم ٹو اسٹڈی پولیٹیکل سائنس، اکنامکس اینڈ انگلش لٹریچر. تو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں کون سے پروگرام چل رہے ہیں اس وقت؟ جی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا BS آنرس چل رہا ہے، مارننگ ایوننگ. ہمارے پاس MPhil ہے، ہمارے پاس PhD ہے، اور ماشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک اور بھی MPhil اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ، اب تو آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. یہ ملک کی جو سیاست ہے، کئی لوگ ڈسسیٹسفیکشن شو کرتے ہیں، دس دیٹ، اس کے بارے میں آپ کیا کوئی مختصر سا جواب دیں مجھے جی. جی دیکھیں، ملکوں میں اور دنیا میں بڑے نظام چلتے ہیں، تو اور ہر ملک کی اپنی ایک جغرافی ہے، کہ ہسٹری ہے، جس کے مطابق سیاسی نظام ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو بینگ پولیٹیکل سائنٹسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے. میں سب سے پہلے تو پنجاب کی بات کروں گی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ فیمیل CM ہے ہماری، دیٹ از ریئلی ریمارکیبل اینڈ اپریشیبل. تو یہ ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے، خواہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. مطلب جینڈر انیکویلٹی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوریت کو فلرش کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. اور جمہوریت جیسے بھی ہو، ٹوٹی پھوٹی ہو، فریجائل ہو، جیسے بھی ہو، میرا خیال ہے یہ پھر بھی کسی نہ کسی ورسٹ ڈکٹیٹرشپ سے بہت بہتر ہوگی.
ہاں جی، تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کی طرف سب کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ جینڈر کے لیے خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی میں چونکہ پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے خیال میں تو اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے. ہم ٹیچنگ لائن میں آگے ہم جہاں پہ دوسروں کو ٹیچ کرتے ہیں، ہم میڈیا میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنی آرگنائزیشنز اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جتنا جینڈر کے جو جینڈر ڈسکریمنیشن کے ایشوز ہیں ان کو بھی بہت حد تک ہم اوور کم کر سکتے ہیں وائل اسٹڈنگ دس سبجیکٹ. تو وومن امپاورمنٹ اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، کلچر حوالے سے. اور مجھے یاد ہے آپ کا جو پی ایچ ڈی تھیسس تھا وہ لیڈرشپ پہ تھا. جی تو جی بالکل لیڈرشپ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی دنیا کی جتنی ڈائنیسٹیز، امپائرز اور جو انٹریکشن ہے ہیومنس کا، وہ سارا ڈٹرمن ہوتا ہے ود دی رول آف لیڈرس اینڈ لیڈرشپ. تو میرا ایم فل کا تھیسس بھی لیڈرشپ پہ تھا، پنجاب اسمبلی کی لیڈرشپ پہ کام کیا تھا، اور پی ایچ ڈی کا کام بھی میرا لیڈرشپ کے اوپر ہے، جو کہ میں نے 1971 ٹو 2008 کے ٹائم پیریڈ کو کور کیا تھا اور پاکستان کے حوالے سے. تو اب میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے اس تھیسس کو بک کی شکل میں. تو آج پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں آئی واز ہیئر، اور ہر ایک کی بائسز ہوتی ہیں اکیڈمک. تو ظاہر ہے بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میرے لیے پولیٹیکل سائنس ویری امپورٹنٹ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب گومن یونیورسٹی جہاں میں وی سی رہا، گومن یونیورسٹی میں جب یہ ذوالفقار علی بھٹو اللہ بلیس ہز سول، اس نے یہ 3 یونیورسٹیاں ود 1 اسٹروک آف پین بنائی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر جب گومن یونیورسٹی میں ایک وکیل نے اسے پوچھا کہ جی جب ہم یونیورسٹی کھلے گی کون سے ڈپارٹمنٹ کھولیں، تو اس نے کہا نو کمپرومائز آن نالج، نالج از نالج. یہ بھٹو نے جواب دیا تھا. بٹ ڈیئر ٹو مائی ہارٹ آر لا اینڈ پولیٹیکل سائنس. تو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ فلرش ہونے چاہیے، اور اس ملک میں خدا کرے اچھی سیاست آئے، ایک کلین اور پرومسنگ ڈیموکریسی. تو میڈم تھینک یو، اللہ بلیس.